چہرے سے چادر ہٹا کے دنیا کو بتا دیا. اب قیامت تک کوئی باشعور انسان بنو امیہ کے کردار پر پردہ نہیں ڈال سکتا، بنو امیہ کا قرب اختیار نہیں کر سکتا. وہ معظمہ، اللہ کی قسم، اگر حسین ابن علی خواہر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے کے نہ جاتے، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود دین خدا نہ بچ سکتا. کربلا اسی ترتیب سے، بالکل اسی طرح سے وقوع پذیر ہوتی. حسین بھی شہید ہوتے، علی اکبر بھی شہید ہوتے، عباس بھی شہید ہوتے، علی اصغر بھی، سب شہید ہو جاتے. آقا کی لاش پائمال ہو جاتی، سب کچھ ہوتا، لیکن سب کچھ تاریخ کے اوراق پر گم ہو کر رہ جاتا. اگر زینب بنت علی نہ ہوتی، کیا کیا اس بی بی نے کہ آج زمانے کا امام بھی شکریہ ادا کر رہا ہے. ساری کائنات ممنون ہے حسین ابن علی کی. حسین پر کسی کا احسان نہیں، ساری کائنات، ہر شریف اور غیور انسان اس کا سر جھکا رہے گا تا قیامت حسین کے سامنے. جس حسین نے ہمیں عبادت دے دی، جس حسین نے نمازیں بچا کے دی، جس نے حیا اور ناموس بشر کو، غیرت انسانی کو، اخلاقی اور انسانی قدروں کو بچا کے ہم تک پہنچایا، اس کے لیے شیعہ کی قید نہیں ہے. جس شخص کا ضمیر زندہ ہے کبھی وہ حسین کی نسبت احسان فراموش نہیں ہو سکتا. سب پر حسین کا احسان ہے، حسین پر کسی کا احسان نہیں ہے سوائے ایک ہستی کے. اس ہستی کا نام زینب بنت علی سلام اللہ. ان دنوں میں برابر ہم لشکر حسین سے متعلق بات کرتے رہے. آج میں لشکر ثانیہ زہرا کی ایک سپاہیہ کا کردار عرض کر دوں. وقت ختم ہو گیا. جس طرح سے باقی 71 اور خود سید الشہداء کی شہادت پر مہر تصدیق ثبت کر دی تتمے اور تکملے کے طور پر جناب علی اصغر نے، اسی طرح سے اسیروں کی نہضت کو، ان کی مظلومیت اور حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی علی اصغر کی بہن سکینہ بنت الحسین نے. اگر جناب سکینہ ثانیہ زہرا کی سب سے چھوٹی سپاہیہ کی شخصیت کو بیچ میں سے نکالیں گے، کربلا دھندلی ہو جائے گی. وہ بی بی کیا مقام ہے، واقعاً کیا کردار ہے. بہت چیزیں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن بار بار سوئی کی طرف جب نگاہ جاتی ہے تو رک جاتا ہوں. ایک جملہ جو پہلے عرض کیا تھا، مقتل نگاروں میں یہ گفتگو ہوئی کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے. تو سید ابن طاؤس نے یہ جملہ لکھا کہ جو آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے ان سے جو پہلے شہید ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. جو جتنی دیر جیا اس نے اتنے زیادہ مصائب برداشت کی. اور پھر مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف، ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. اور پھر یہ جملہ لکھا گیا کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف، حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف. جتنے دن یہ بی بی زندہ رہی، اس بی بی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مصیبت بن گیا. کیا کیا برداشت کیا. ابراہیم دمشقی کہتے ہیں آج سے 60-70 سال پہلے ان کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی کی خواب میں جناب سکینہ تشریف لائیں، کہا اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی جا رہا ہے. کثرت سے بارشیں ہوئیں، کہا میری قبر میں پانی جا رہا ہے، بابا سے کہو قبر کی مرمت کریں. تو انہوں نے بیٹی نے جب خواب سنایا تو منع کر دیا، کہا نہ وہ دختر حسین ابن علی ہیں، حسین کی معظمہ بیٹی ہیں، یہ تمہارا محض خیال ہو سکتا ہے، چونکہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں تم اس خواب کو کسی اور سے ذکر نہ کرنا. دوسرے دن دوسری بیٹی کی خواب میں بی بی تشریف لائیں، یہی کہا کہ اپنے بابا سے کہنا میں نے کل بھی پیغام دیا میری قبر میں پانی جا رہا ہے، اس کی مرمت کا انتظام کریں. تو ان کو بھی منع کر دیا.
سوچ آئی ہو سکتا ہے ایسے ہو، لیکن روک دیا چونکہ بات حساس ہے۔ اور تیسرے دن بی بی خود ابراہیم دمشقی کے خواب میں آئیں۔ یہ سید عالم جن کا تعلق دمشق سے تھا، بی بی خواب میں آئیں، کہا ابراہیم میں برابر 2 دن تمہارے لیے بیٹیوں کے توسط سے پیغام پہنچاتی رہی، تم نے میری بات کو درخورد اتنا نہ جانا۔ ابراہیم دمشقی جاؤ میری قبر کی مرمت کرو۔ شام کے اشراف کو، بزرگان کو، علماء جن میں اہل تسنن بھی شامل تھے، اہل تشیع بھی شامل تھے، شیخ حر عاملی نے ان کے سے متعلق یہ سارا واقعہ تحریر کیا۔ کہا کہ یہ سب گئے، خواتین کو ہمراہ لیا، بچیوں کو ہمراہ لیا، گئے کدالیں لے کر قبر کشائی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب مٹی وغیرہ نکال چکے اور جب سنگ قبر کی نوبت آئی تو ابراہیم دمشقی کا مرد پیچھے ہٹ جائیں، خواتین آگے بڑھیں۔ جب خواتین آگے بڑھیں، ابراہیم دمشقی کی زوجہ، ان کی بیٹیاں جیسے آگے بڑھیں، سنگ قبر ہٹایا، ایک ایک کر کے پتھر ہٹانے شروع کیے۔ ایک مرتبہ ساری کی ساری بیویاں پیٹتی ہوئی باہر آئیں اور ابراہیم دمشقی کی بیٹیاں پاس آ کے کہا بابا آپ تو ہمیں بتاتے تھے بیوی کو کفن پہنایا گیا تھا، بیوی کو غسل دیا گیا تھا، کہ ہم نے تو ابھی تک بیوی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا ہے، بیوی کا لباس اسی طرح اپنے خون سے سرخ ہے۔ بس میرے عزیزو ایک جملہ اور عرض کروں، سوال یہ ہوئے کہ لباس جو دیکھا ابراہیم دمشقی جو بیان کر رہے ہیں، شیخ حر عاملی نے جو تحریر کیا، سوال یہ کہ کانوں سے بندے نوچے گئے، کان زخمی ہو، رخسار زخمی ہو، یہ جو ابراہیم دمشقی کی بیٹیاں پیٹتی ہوئی آئیں، آ کے بابا کو بتایا کہ بابا اس بی بی کا سارا لباس خون سے رنگین ہے۔ کیا ہوا؟ یہ لباس خون سے رنگین کیسے ہوا؟ صاحب منہاج الدموع نے یہ روایت لکھی ہے۔ کوشش کروں گا، پہلے میں آدھی روایت پڑھتا تھا چھوڑ دیتا تھا چونکہ آخری حصہ سخت ہے، لیکن آج اس لیے بیان کروں گا زندگی کا پتہ نہیں ہے، حقائق پہنچنے چاہیے، ان جوانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بالآخر بیوی کا کرتا خون سے کیسے رنگین ہوا۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا، صاحب منہاج الدموع نے لکھا، 11 محرم کو آج کے دن جب یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا، ایک مرتبہ دشمن آگے بڑھے، ثانیہ زہرا نے فرمایا سب پیچھے ہٹ جاؤ، ہم مخدرات عصمت و طہارت ہیں، کوئی ہمارے قریب نہ آئے، میں خود ان بیویوں کو سوار کراؤں گی، خود ان بچوں کو سوار کراؤں گی۔ ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، سب سے آخر میں سید سجاد کو سوار کیا، سب کو سوار کرانے کے بعد آخر میں اس بچی کو سوار کیا جس کی امام حسین نے خصوصی طور پر وصیت فرمائی تھی۔ جناب سکینہ کو سوار کرنے کے بعد اب ثانیہ زہرا نے ارادہ کیا کہ خود اس بچی کے ساتھ سوار ہو جائیں، لیکن شمر ابن ذوالجوشن جو کافی دیر سے کھڑا غصے میں کھول رہا تھا آگے بڑھا، کہا اے علی کی بیٹی میں اس بچی کے ہمراہ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا۔ بی بی نے فرمایا شمر یہ بچی کبھی محمل پر اکیلے نہیں بیٹھی ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ بے کجاوا اونٹ کی پشت پر اکیلے سفر کر سکے، یہ بچی گر جائے گی، مجھے اس کے ساتھ سوار ہونے دے۔ شمر نے کہا نہ علی کی بیٹی آپ پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی یہ بچی نہیں گرے گی۔ کہ کیا کرو گے؟ شمر آگے بڑھا، اس نے رسی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور پھر اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرا سرا دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ کہ دیکھیں علی کی بیٹی میں نے ایسا انتظام کر دیا، اب یہ بچی نہیں گرے گی۔ سفر شروع ہو گیا، منزلیں طے ہونا شروع ہوئی، شہر عبور ہوئے، صحرا عبور ہوئے، جنگل عبور ہوئے۔ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ رات کے آخری حصے میں اچانک سے یہ کاروان رک گیا۔ ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن تلوار لیے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، سپاہیوں کے پاس پہنچا، کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر توقف نہ کرنا، پھر کیوں ٹھہرے ہو؟ سب نے جواب دیا اے شمر کیا کریں، یہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور کوشش کے باوجود نہیں اٹھ رہا۔ یزید شمر کہہ دے ایک سے نہیں اٹھ رہا، 2 اٹھاؤ، 2 نہیں اٹھا سکتے 3 اٹھاؤ۔ قاتل حسین ہے لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا۔ اس نے تازیانہ لیا
اور تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا تھا رات کے اس پہر میں، کیوں کاروان رکا تھا؟ اس لیے کہ جیسے جیسے سفر ہو رہا تھا وہ رسی اونٹ کی جلد کے ساتھ رگڑ کھاتی رہی۔ کسی موقع پر کھل گئی تھی، حسین کی بیٹی سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر آ چکی تھی، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا تھا، چونکہ سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، لیکن قافلہ رک گیا۔ قافلہ رکا، یہ سب ہوا، شمر ابن ذوالجوشن آیا، اس نے تازیانہ ہاتھ میں لیا اور سیدھا سید سجاد کے پاس پہنچا، اور امام سجاد کی پشت پر اس نے تازیانے مارنے شروع کیے، اور اتنے تازیانے مارے کہ آپ کے جسم سے خون جاری ہو گیا۔ اور تازیانے مارنے کے بعد کہا، سید سجاد اپنے بابا حسین سے کہو یہاں سے آگے بڑھیں، جب تک سر حسین نہیں بڑھے گا میں تمہیں مارتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پوچھا، بابا اس مقام پر اس لمحے رکنے کا سبب بتا دیں، رکنے کی وجہ بتا دیں۔ جب امام سجاد نے پوچھا، لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، لبہائے حسین متحرک ہوئے۔ فرمایا، بیٹا سجاد، میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے۔ سجاد، میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے، اور جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ بس جیسے یہ آواز ثانی زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا، بی بی نے جنگل کی طرف دوڑنا شروع کیا، آواز بلند کی، این بنتی السکینہ، این بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں گئی، میری بیٹی سکینہ کہاں گئی؟ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ بی بی نے ڈھونڈنا شروع کیا، کہاں پہنچی؟ ایک جھاڑی کے عقب میں کیا دیکھا؟ ایک مخدرہ جس کے چہرے پر نقاب ہے۔ جناب سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہیں۔ ثانی زہرا آگے بڑھی، تعجب سے پوچھا، جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے، آپ کون ہیں جو اس بچی سے اتنی نوازش کر رہی ہیں؟ اور یہ بچی تو 10 محرم سے شام غریبہ سے اب تک سوئی نہیں ہے، آخر آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، فرمایا، ارے زینب پہچانو، ارے زینب پہچانو، اگر میں اس بچی کے ساتھ نوازش نہیں کروں گی تو پھر کون کرے گا؟ اور اگر میری گود میں نہیں سوئے گی تو پھر کس کی گود میں سوئے گی؟ یہ وہی گود ہے جہاں اسی بچی کا بابا حسین سویا کرتا تھا۔ بس میرے عزیزوں، بس میرے عزیزوں، مشکل مرحلہ ہے۔ یہ روایت کا حصہ آج تک کبھی ملتان میں نہیں پڑا، آج پہلی مرتبہ چاہ رہا ہوں روایت مکمل کروں تاکہ ابراہیم دمشقی کی خواب کا آخری حصہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا، پھر سے چلی اپنے اس اونٹ کی طرف تاکہ اپنے ساتھ سوار کرائیں، لیکن شمر ابن ذوالجوشن نے کہا، اس بچی کو اتار دیں، یہ بچی اکیلے سفر کرے گی۔ ثانی زہرا نے فرمایا، نہ، تم نے دیکھ لیا، میری بات نہ مانی، جس کے نتیجے میں یہ بچی گر گئی، دوبارہ گر جائے گی، اب میں اسے اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گا، اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی۔ شمر نے کہا، علی کی بیٹی، اب میں ایسا انتظام کروں گا، یہ بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی۔ سنیں گے کیسے عرض کروں؟ اس شقی نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا، پھر رسیوں سے ایسے کس کے باندھا، کہا اب مطمئن ہو جائیں، شام پہنچنے سے پہلے